إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی جو سلسلہ سیرت انبیاء کا چل رہا تھا، اسٹوریز آف پروفیٹ، انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پیش کیا جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: سلیمان بن داؤد بن عیسیٰ بن عید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امینہ بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق جو کہ فلسطین میں رہے، اور اسماعیل جو عرب میں رہے. پھر اسماعیل کی نسل سے ہوئے یعقوب، اسحاق کی نسل سے ہوئے یعقوب کے 12 بیٹے جس میں سے حضرت یوسف، اور انہی کے جو نسل سے یعنی یعقوب کی نسل سے تھے یہودا. تو یہودا کے نسل سے آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. یہودا جو کہ ایک بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے. ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ چکے ہیں. یہودا کی نسل سے آتے ہیں داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان. اللہ تعالیٰ نے والد یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا. اب انہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. تو حضرت جو سلیمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں. اس سے پہلے واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ داؤد علیہ السلام یہ کس کے داماد تھے؟ طالوت کے. طالوت کون تھے؟ حضرت شمویل کے زمانے میں جن کو بادشاہ بنایا گیا تھا. حضرت شمویل نے جب حضرت شمویل سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، ہمارے ایک لیڈر چاہیے، ایک حکمراں چاہیے، تو اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ انہی کے قوم میں سے ایک شخص جس کا نام طالوت ہے، جو کہ بہادر بھی اور عقل مند بھی ہے، علم والے ہیں، تو ان کو بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت شمویل کے زمانے میں ان کو بادشاہ بنایا گیا. اور حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا تھا، ہم نے دیکھا. لیکن حضرت طالوت کے فوج میں حضرت داؤد ایک سپاہی تھے جو کہ 16 سال کے ابھی نوجوان تھے. انہوں نے اصل میں اس کو جالوت کو مارا تھا، بتایا نا میں، پتھر پھینک کر. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور ان کی ایمانداری، دیانتداری دیکھ کر جب طالوت کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا جانشین داؤد علیہ السلام کو بنا دیا.
ان کو بادشاہ بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت ساری جو ہے خوبیوں سے نوازا اور بہت سارے معجزات دیے. جیسے داؤد علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، جانوروں کی. داؤد علیہ السلام جو ہے ہتھیاروں کو یعنی لوہے کو نرم کر کے اس کو الگ شکل دینے کے لیے ماہر تھے. پھر مخلوط دھاتیں یعنی الوائز کو پگھلا کر مولڈ کر کے ایک دوسرے میں ملا کر زیادہ مضبوط اور ہلکی دھاتیں بنا کر اس کے جو ہے اوزار اور ہتھیار بناتے تھے جو جنگوں میں اور حفاظت کے لیے کام آتے تھے. اسی طرح جو ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی تھی جس سے وہ جو ہے اللہ کی کتاب کا ذکر کرتے. اور اس کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا کون سی تھی؟ زبور. بہترین آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، یہاں تک کہ چرند پرند ان کے پاس جو ہے قریب آ جاتے جب وہ اس کی قرات کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزے دیے تھے اور بادشاہت بھی دی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی ورثے میں دیا سلیمان علیہ السلام کو، جس کا ذکر خطبے میں آیت میں آیا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 27، 16 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 27. اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے یعنی ان کے وارث بنے. کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے. بے شک یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، کھلا ہوا فضل ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ چیزیں عطا کی ہے. یہاں پر جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ وارث سلیمان کو وارث بنایا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہم انبیاء کے وارث کوئی نہیں ہوتے. تو اس سے مراد یہاں پر ورثے میں ان کو نبوت دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بادشاہت دی گئی. لیکن وہ جو مال و دولت تھا، وہ جو رعایا یعنی پبلک کا جو پیسہ مال تھا، وہ اس کے وارث نہیں تھے. وہ تو ان کی ذمہ داری تھی، ریسپانسبلٹی تھی. اور آپ سبھی جانتے ہیں داؤد علیہ السلام بھی جو حکومت کا مال رکھا ہوا تھا پیسہ، اس میں سے ایک بھی درہم دینار یعنی ایک بھی سونا چاندی کا سکہ اس میں سے کبھی استعمال انہوں نے نہیں کیا، بلکہ خود ہتھیار اور اوزار بناتے اور اس سے جو رقم آتی آپ اس سے کیا کرتے تھے؟ آپ اسی سے کماتے تھے، آپ اسی سے جو ہے کیا کرتے تھے؟ اپنی روزی مکمل کرتے تھے. اب یہاں پر جو ہے حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے آ گیا. اب ورثے میں کہا گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کو ان کا جانشین بنایا تو انہوں نے لوگوں میں کہا کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے طرف سے ہمیں یہ ورثے میں دیا گیا ہے. اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے مختصر سا میں آپ کو بتا دوں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا تھا. یہ جانوروں کی بولی جانتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں یعنی ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو جو ہے دے دیا. وہ جب چاہتے ہواؤں کے ذریعے سے ہواؤں کو حکم دیتے اور ہوائیں ان کو جو ایک دن کا سفر ہے یعنی ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر دیتی. اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ لینے کی بھی صلاحیت، یعنی آپ ایسا فیصلہ دیتے، کیونکہ آپ بادشاہ بھی تو تھے ساتھ ساتھ جج بھی تھے، لوگوں کے فیصلے جو ہے حل کیا کرتے تھے جیسے داؤد علیہ السلام کرتے تھے. ایک واقعہ گزرا تھا پچھلی بار. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ فضل سے نوازا، وہ فضل اپنا دیا اور وہ معجزہ دیا کہ لوگوں میں ایسا فیصلہ کرتے کہ دونوں فریق جو جھگڑا لے کر آئے دونوں خوش ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتحت جنوں کو کر دیا، یعنی یہ ایک ایسے نبی ہے جن کے کنٹرول میں تمام سمندر کے جانور، تمام پرندے، پورے جنگل کے جانور، پورے جن اور اس زمانے کے جو لوگ تھے یعنی مومن مسلمان، وہ سب ان کے ماتحت تھے اور ان کی بات مانتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ یہ جو فضل تو نے مجھے دیا ہے اس کے بعد کسی کو عطا نہ کرنا. مطلب وہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کا ایک خاص ایسا چنندہ بندہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ خاص چیزیں عطا کرے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات میں نماز پڑھ رہے تھے
ایک جن آ کر آپ کو ستانے لگا، آپ نے اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا، صبح ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا، صحابہ سے کہا ایک دن مجھے تنگ کر رہا تھا، میں نے اس کو باندھ دیا، سوچا کہ صبح میں شریر بچوں کو اس کے اوپر چھوڑ دوں گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا اپنے بھائی کی اس دعا کا کہ اللہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ چیز کسی کو عطا نہیں کرنا، اس لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کو قبضے میں کرنا، قابض ہونا اس کے اوپر، یہ شریعتاً بھی درست نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کو۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزوں سے نوازا، انہوں نے اس کا جو ہے پوری اطاعت کی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور جو ہے اپنی ایک اچھی امن والی حکومت قائم کی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے ایک واقعہ ایسا پیش آیا، یعنی سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پہنچے اور پوری امت کو، قوم کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہونے لگے تو وہاں پر کچھ چیٹیاں تھیں، وہ چیٹیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی آواز سنائی، جیسے اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، سو ان کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی، مطلب ان کے الگ الگ گروپ سے کلاسیفیکیشن تھا۔ جنوں کا الگ گروپ، ان کا ایک لیڈر، انسانوں کا ایک ان کا لیڈر، چرند پرند ان کا ایک لیڈر، سمندر کے جانور ان کا ایک لیڈر، اس طرح سے بنائے گئے تھے۔ سو ان کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تب وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکریہ ادا کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کیسے کریں؟ بس زبان سے۔ شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، یہ ہے شکریہ۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرنا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا اور اس سے آپ ناچ گانا کر رہے ہیں، شادیوں میں پیسہ اڑا رہے ہیں، تو یہ شکریہ نہیں ہے۔ آپ زبان سے کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے پیسہ دیا، اور اڑا رہے اس کو بیجا خرچ کر رہے حرام کاموں میں، یہ شکریہ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال دیکھیے، اللہ نے بادشاہت دی، اور ایسی ویسی بادشاہت نہیں، ہم ایک چھوٹے سے محلے کے کارپوریٹر بن جاتے تو ہمارے چلنے کا انداز دیکھو کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ پورے ملک کے بادشاہ نہیں ہے بلکہ پورے جانوروں کے اوپر ان کی حکومت ہے، پورے جنوں کے اوپر ان کی حکومت ہے، لیکن عاجزی یہ تھی کہ صبح اور شام جو وقت عبادت کا دیا گیا تھا برابر اس میں لگ جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے بڑے پسند تھے، جو گھوڑے ایک سے ایک قسم کے اعلیٰ قسم کے گھوڑے آتے تھے، کیونکہ وہی استعمال ہوتے تھے جنگوں میں اور سفر کرنے میں۔ تو ایک بار ان کے پاس جو ہے تقریباً 2000 یا 20,000 کے قریب گھوڑے لائے گئے، جو ایک سے ایک اچھی اچھی نسل کے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے میں اپنی عبادت کا وقت بھول گئے، جس پر ان کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا، اور کہا اپنی فوج کو کہ ان گھوڑوں کو میری نظروں سے بہت دور لے کر چلے جاؤ، اور پھر اللہ کے ذکر میں لگ گئے۔ جب فارغ ہوئے عبادت سے تو پھر کہا کہ ان گھوڑوں کو اب واپس لاؤ۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جن کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور وہ اس کے شکریہ میں اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال تک وہ نعمتیں ان کے پاس رہی۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہم جب نعمتوں کا ناشکرہ پن ادا کرتے ہیں اور اس اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ہماری لائف میں کیسے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تھوڑی سی نعمت ملنے پر بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ تھوڑے اچھے حالات اللہ نے بنایا کہ فوراً اللہ کو بھول گئے، نمازیں چھوڑ دیے اور ناچ گانے میں اور گھومنے پھرنے میں اور ایسے کاموں میں لگ گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بدعت میں، شرک میں، اور لوگوں کو خوش کرنے میں، اور یہ چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی آواز سنی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ چونٹیوں کی آواز بھی میں سن سکتا ہوں، اللہ نے مجھے کتنا بڑا
جو ہے انعام عطا کیا۔ اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے تمام لشکروں کے لیڈروں کو طلب کیا، جو اپنے اپنے سب کے کلاسیفیکیشن درجہ بندی جو کی گئی نا، اس کا جو رہبر تھا، لیڈر تھا، ان کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے کہا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے دیکھا ہدہد وہاں پر نہیں تھا۔ ہدہد پتہ ہے نا آپ کو، ایک پرندہ ہوتا ہے، ہدہد وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے طلب کیا۔ اس کا واقعہ جو ہے ایک لمبی حدیث ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے نکات آتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے لے کر 37 تک ہے، 37 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے کہ انہوں نے جانوروں یعنی پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے وہ کوئی جینوین یعنی کوئی جو ہے قصور یا کوئی دلیل لے کر آئے کہ وہ کیوں ایبسینٹ تھا۔ اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے آ کر ہدہد کہنے لگا، اور میں آپ کے پاس شہر سبا یعنی جو سبا کا ایک علاقہ تھا جو کہ یمن کے عمان کے علاقے میں موجود تھا۔ عمان اس زمانے میں یمن میں آتا تھا۔ عمان آج ایک بڑا ملک ہے، تو یہ عمان میں ایک شہر تھا سبا، اور وہاں کی رانی کہلاتی تھی رانی سبا، کوئن شبا جس کو بولتے ہیں، انگریزی میں بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کا نام زلیخا تھا۔ تو کہا کہ میں قوم کے پاس گیا، قوم سبا کے پاس، ایک شہر کے پاس ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جینوین اگر اس نے ریزن نہیں بتایا تو اس کو ذبح کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج کے پارٹ تھے، حصے تھے، اور اس کے مین کمانڈر اور بادشاہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اس لیے ان کے حکم کی تعویل کرنا، اس کو آرڈر کو فالو کرنا کمپلسری تھا۔ کوئی ان کی اجازت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر کوئی ایبسینٹ یا کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ صحیح ریزن نہیں بتائے گا تو اس کو ذبح کر دیں گے۔ تو کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو کہ سچی خبر ہے، اس وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، یہ لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے، مطلب کہا کہ اس قوم کی جو بادشاہت کرنے والی ہے ایک رانی ہے، اور ہر چیز اسے میسر ہے، اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی ہے۔ اس کا ایک بڑا تخت ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم کو چھوڑ، اور اس کی قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور انہیں سیدھے رستے سے روک رکھا ہے۔ دیکھیے علماء اس سے لکھتے ہیں کہ جانور بھی شرک برداشت نہیں کرتے۔ مطلب ہدہد آگے بولنے لگا تعجب سے، میں نے عجیب لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ ہدہد کو معلوم ہے کہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا اس کو۔ کہا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ مطلب پرندے جانور بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اتنی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اپنا نام جو ہے مسلمان رکھ کر بھی اور قرآن کو پڑھ کر بھی شرک کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مردوں کے پاس سجدے کرتے ہیں، درختوں کو سجدے کرتے ہیں، پتھروں کو سجدے کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ہمارے قوم کے اندر لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، کبھی وقت ملا تفصیل بتائیں گے آپ کے سامنے۔ تو جانور کو بھی شرک پسند نہیں ہے۔ ہمارے بھی آس پاس کے لوگ جو شرک کرتے ہیں نا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں سجدے کر رہے ہیں، تو آزو بازو جو جانور رہتے ہوں گے دیکھ کر بولتے ہوں گے یار یہ ایڑا تو نہیں ہو گیا مطلب وہ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ کیسا انسان ہے، قرآن پڑھتا ہے اور شرک کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھتا ہے اور شرک کرتا ہے، حدود کے بارے میں اس کو پتا ہے پھر بھی شرک کرتا ہے۔ جانور سوچتے ہوں گے ایسا، مجھے لگتا ہے ایسا، کیونکہ حدود نے سوچا، دیکھا، سب دماغ بھی لگایا، لاجک بھی لگایا، اور آ کر سلیمان علیہ السلام کو بولا۔ اب سلیمان علیہ السلام اس کی بات سمجھتے تھے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے نا جانوروں کی باتیں، وہ اللہ کا فضل تھا ان کے اوپر۔ تو کہا کہ وہ میں نے عجیب، اور وہ تعجب کرنے لگا کہ عجیب لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے اعمال شیطان نے ان کو بہت خوبصورت کر کے بتائے، مزین کر کے ایک دم بہت اچھے بتائے
جس سے وہ اللہ کو بھول گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو کیوں نہ سجدہ کرے، جو آسمان اور زمین کی چھپی ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے، اور تمہارے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے اور ظاہر جو سامنے ہے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان، دیکھیے ہدہد کر رہا ہے تعریف اللہ کی، ہدہد بول رہا ہے کہ اللہ چھپے اور کھلے کو سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اس کا، اس نے جو بیان کیا آ کر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے جو بتایا اپنی ذات کے تعلق سے، یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، کہا کہ لیٹ آیا کوئی ریزن بنا رہا ہے یا واقعی میں سچا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اس کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے لوٹ آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ہدہد نے کیا کیا؟ پھر خط لیا سلیمان علیہ السلام کا، اس رانی کے پاس گیا، اس کے سامنے خط کو چھوڑ دیا اور ایک دیوار پہ جا کر بیٹھ گیا۔ ملکہ نے دیکھا اور دربار والوں کو کہا میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، ایک خط آیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے جو کہا خط میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے متی فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں خط بھیج رہا ہوں، اب تم میرے پاس چلے آؤ اطاعت کے ساتھ، کیونکہ وہ نبی بھی تھے نا، تو وہ ڈائریکٹ حکم دے رہے۔ آپ دیکھیں گے نبیوں نے لوگوں کو دعوت دی، اسلام کے بارے میں سمجھایا، دین کے بارے میں سمجھایا، لیکن سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ وہ طاقت سے لوگوں کو برائی سے روک سکتے ہیں، اور اگر بادشاہ لوگوں کو برائی سے اپنے ہاتھوں سے نہ روکے تو پھر اس کی طاقت کا اللہ نے جو اس کو دیا ہے فضل، اس کا کیا فائدہ؟ تو کہا کہ تم شرک سے باز آ جاؤ اور متی ہو کر، مطلب اطاعت کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ خط سن کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، اس نے اپنے منسٹر سے ڈسکشن کیا جو اس کے رعایا میں تھے، اس کے پبلک میں، اس کی جو محل کے اندر تھے، کہا کہ اے میرے اہل دربار، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلح نہ دو تو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں۔ مطلب وہ ایک اچھی ڈیموکریٹک تھی، برابر لوگوں کو بلایا، بات چیت کی، کہا کہ اب اس پر ڈسکس کرتے کہ کیا کیا جائے، سلیمان کا تو ایسے خط آیا ہے۔ ہدہد کا ایک اور ایک آبجیکشن تھا، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جس پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے۔ مطلب ہدہد یہ بات پہ بھی تعجب کرنے لگا کہ عورت حکمرانی کیسے کر سکتی ہے۔ بے شک عورت کا مقام بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حقوق دیے ہیں، وہ رائے مشورے دے سکتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں آپ کو رائے مشورہ دیتی تھی اور آپ سنتے بھی تھے، اور آپ نے کئی جگہ اس کو فالو بھی کیا۔ شریعت کے اندر مطلب جہاں پر کچھ دین کے بارے میں کچھ فیصلے لینے تھے، جیسے صلح حدیبیہ کا جو معاملہ تھا، میں نے اس سے پہلے آپ کو بیان کیا، لیکن حکمرانی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیت نہیں دی، ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں لیا۔ اس لیے آپ دیکھیے اس کی کمزوری یہاں پر بھی سمجھ میں آ رہی کہ اس نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کیا کیا جائے، جب تک تم کوئی رائے مشورہ نہ دو میں کوئی فیصلہ نہیں کرنے والی۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہے، حکم دیجئے، آپ کے اختیار میں ہیں، جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ بھی کریں گے۔ میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ اب وہ ایکسپیرینس وومن تھی، اس نے کہا کہ اکثر جس قوم میں جنگ ہوتی ہے اور بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں تو مغلوب جو ہارنے والے ہیں ان کو تباہ اور برباد کر دیتے، لیکن سلیمان علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے دیکھا فتح مکہ، جب مکہ جیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، پاگل کا، مجنو کا، دیوانہ کا، آپ کے فیملی ممبرز کو ستایا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو نبی ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن عام طور پر جو بادشاہ کرتے ہیں، تو وہ رانی سبا نے اس کا ذکر کیا کہ اکثر بادشاہ ایسا کرتے ہیں، اس لیے لڑائی ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کہ میں کچھ گفٹس بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا آنسر آتا ہے۔ اس کا گفٹ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں
تحفے دیکھ کر وہ جنگ سے رک جائیں گے؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ وہ ریئیکشن جاننا چاہتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا، اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو تحفے تم لائے ہو اس سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا پوری دنیا میں کسی کو نہیں تھا نا۔ کہا کہ یہ تحفے میرے لیے اہم نہیں ہے، کیا تم اس کے ذریعے سے لالچ دینا چاہتے ہو؟ سلیمان علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی طاقت ان میں نہ ہوگی، اور ان کا وہاں سے بے عزت کر کے نکلنا اور ذلیل وہ لوگ ہوں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات لگی کہ یہ تحفے بھیج کر کیا کرتے ہیں؟ لالچ دینا چاہتے ہیں، اور ایک نبی کو اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی اس میں غلط نہ سمجھے کہ انہوں نے تحفے بھیجا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بلکہ لڑائی کی دھمکی دے دی۔ نبی جو ہوتے ہیں ان کو دنیاوی چیزوں کی خواہشات نہیں ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، یہ اپنی خود محنت کر کے جو کماتے تھے اسی سے کھاتے تھے، بلکہ قوم کے اس میں سے، یعنی جو مال تھا، جو حکومت کا جو پیسہ ہوتا ہے، اس میں سے انہوں نے کچھ استعمال نہیں کیا۔ جیسے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب آفر دیا گیا کہ آپ کو مکہ کی جو ہے حکمرانی دے دیں گے، مال و دولت جتنا چاہیے اتنا دے دیں گے، خوبصورت عورت سے نکاح کروا دیں گے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ تم اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں اپنے پیغام سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت تو تمہارے اوپر لازم ہے، اگر تم نے بات نہیں مانی تو لڑائی کرنا ہوگی، جنگ ہوگی۔ یہ معاملہ اس طرح یہاں سے چلا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس نے جواب میں اپنے قاصد کا جب جواب آیا تو جو رانی سبا تھی اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے جا کر ملیں گی، ملاقات کریں گی، اور وہ اس کے لیے تیار ہوئی۔ اس کے بعد قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر ہی ہے، پورا واقعہ تقریباً سورہ نمل کے اندر ہے، 38 سے 44 تک۔ میں ترجمہ رکھ رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ اے دربار والو، کوئی تم سے ایسا ہے؟ یہ بات کس نے کہا؟ غور سے سنیے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما برداری کرتے ہوئے ہمارے پاس آئے، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی ماتحت لوگ تھے سب کو جمع کیا، جن، انسان، سب، اور کہا تم میں سے کوئی ہے تاکہ ہم اس کو نشانی بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے۔ رانی کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت بڑا مشہور تھا، خاص اسپیشل بنایا گیا تھا جس میں بڑے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، تاکہ اس کے آنے سے پہلے کوئی اس کو یہاں پر لے آئے۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن بولا، اس سے پہلے کہ یہ مجلس ختم ہو آپ یہاں سے اٹھے، میں اتنے ٹائم میں لے کر آ جاتا ہوں۔ جبکہ فلسطین اور عمان میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت دور ہے، تاکہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا میں۔ دیکھو جن ایسے ہوتے، اللہ نے ایسی رفتار ان کو دی ہے۔ اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جو کہ کتاب الہی کا علم رکھتا تھا، مفسرین میں اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کون تھا، لیکن اکثر مفسرین نے لکھا یہ انسان ہی تھا، یہ جن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم عطا کیا تھا جس کے ذریعے سے وہ ایک کام جن سے بھی زیادہ تیز کر سکتا تھا۔ کچھ لوگ اس کا غلط ریفرنس لے کر بولتے دیکھو یہ کر سکتا تو اولیاء اللہ بھی رہتے میاں، ادھر سے ادھر اڑ کے جاتے، ادھر سے ادھر۔ اس شخص کی دلیل اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور آپ جو ایکس وائی زیڈ اولیاء اللہ اپنے دل سے بنائے ان کی دلیل کسی نے نہیں دی، تو ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں کچھ ایسے بندے ہوں گے جن سے اللہ کرامت کراتا ہے، اللہ ان کو کچھ چیزوں سے انعام سے نواز دیتا ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کے آستانے پہ جائیں، وہاں سجدہ کریں۔ جیسا یہ آدمی کا جو ذکر یہاں پر آ رہا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی تھی، کہ اس کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کی قوم یا بعد کے لوگوں نے کبھی کہا کہ اس کی درگاہ بنائیں گے، اس کی آستانے پہ جائیں گے، کون تھا؟ وہ اولیاء اللہ میں سے تھا۔ اللہ نے ایسے بہت سارے لوگوں کو ایسی چیزیں عطا کی ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ
کہ میں پلک جھپکتے ہی اس چیز کو لے کر آؤں. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی کرامات عام لوگوں سے بھی کروا سکتا ہے. جیسے حضرت مسلمہ ابن کذاب کے زمانے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت مسلم جب مسلمان ہوئے، ان کا نام مسلم تھا، تو مسلمہ نے کیا کیا تھا؟ ان کو آگ میں ڈال دیا تھا. کہا کہ میرے پہ ایمان لا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے ایمان ہٹا لے. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں. تو وہ آگ میں ان کو جلاتا رہی، لیکن آگ میں وہ جلے نہیں. کیوں؟ اللہ کی کرامت تھی، اللہ نے ان کو بچایا. تو اللہ اپنے بندوں میں سے، نیک بندوں میں سے جسے چاہے کچھ چیزیں نواز سکتا ہے. تو کہا کہ اسے کتاب کا علم تھا. کہنے لگا میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفر، نعمتیں کرتا ہوں. جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے. کتنی اچھی بات ہے. ریپیٹ کر رہے کہ ہر نعمت جب ان کے سامنے آ رہی، سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر. اور پھر بول رہے بھی ہے اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دیا ہے، وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، مطلب اس کی اطاعت کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کے اوپر فضل ہے. اور جو ناشکری کرے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بے پرواہ ہے. اس کے ناشکری کرنے سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. پھر آگے فرمایا کہ اللہ جو ہے بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے. سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اسے تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھے کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. کہا کہ ملکہ جو سبا جو ہے عقل اس میں ہے، انٹیلیجنٹ، یا وہ ایسی حکومت کر رہی ہے معلوم پڑ جائے گا. کہا کہ اس کے تخت میں چینجز کر لو، ہیرے جواہرات ادھر ادھر تھوڑے سے موو کر دو. لانے کے بعد تخت کے ساتھ تھوڑا سا ایڈٹ کیا گیا، اس کو چینج کیا گیا. جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ہے یہ؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں. سبا نے اشارہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی شان شوکت اور اللہ نے جو ان کو فضل سے نوازا ہے، ہم کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا، اور یہ ویسا ہی کچھ لگتا ہے. نہ بھی نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا، مطلب وہ عقل مند تھی عورت. کہا کہ یہ ویسا ہی ہے یا وہی ہے جو تخت میرا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی تھی تو وہ کنفیوز ہو گئی، لیکن اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے ہی منگوایا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت ان کو دی ہے وہ اس سے باخبر ہو چکی تھی. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا. اس نے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی، پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. مطلب اس نے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لی، اور سلیمان علیہ السلام کو نبی جو ہے قبول کر لیا، اور جو کفر تھا اس کو چھوڑ دیا. پھر وہ ایک محل میں چلے، سلیمان علیہ السلام کو ایک محل میں لے گئے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اس سے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیوں کو کھول دی. مطلب وہ جب چلنے لگی، محل کے اندر داخل ہوئی تو نیچے ایسا لگ رہا تھا پانی بہ رہا ہے، تو اس کو لگا کہ ایک پانی کا چھوٹا سا جھرنا جیسا بہتا ہے نا، تو انہوں نے اپنے جو ہے کپڑے کو پنڈلیوں تک اٹھایا تاکہ پانی میں پیر رکھیں. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. اس نے جیسے ہی پیر رکھا تو دیکھا پانی تو لگا ہی نہیں، وہ کانچ تھی، اور اتنی کلیئر کانچ تھی، کرسٹل کلیئر بولتے ہیں نا جس کو، کہ ایسا لگ رہا تھا نیچے جو پانی ہے وہ پانی ہی بہ رہا ہے. تو وہ بولنے لگی اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو کتنی چیزوں سے نوازا ہے، اور اس نے حق کو سمجھ لیا اور وہ ایمان لے آئی سلیمان علیہ السلام پر. تو یہ واقعہ ہوا ہدہد کا اور رانی سبا کا، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ بیت المقدس کی انہوں نے تعمیر کی. میں مختصر سا بیان کرتا ہوں، وقت کی کمی ہے. سورہ صاد آیت نمبر 30 سے 40 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا جو ہے وہ خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ، جو کہ سعودی عرب میں آج موجود ہے.
اس کی تعمیر روایتوں میں آتا ہے کچھ کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کی، اس سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، لیکن جو ہمیں قرآن کے اندر دلائل ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، جب آپ نے اپنے بیٹے کو اسماعیل کو اور حاجرہ کو وہاں پر چھوڑا، اس کے بعد وہ جب جوان ہوئے تب آپ نے دونوں نے باپ بیٹے نے مل کر اس کی تعمیر کی، وہ اللہ کا پہلا گھر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پھر دوسرے بیٹے ہوئے اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب، پورا واقعہ ہم نے دیکھا نا، یعقوب علیہ السلام پھر اپنے ماموں کے گھر گئے، پھر نکاح کر کے واپس آئے، اور خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ جہاں پر وہ آسمان پر سیڑھی چڑھ رہے تو اس مقام پر انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہودیوں کی نافرمانی، یعنی جو مسلمان پہلے تھے جو گمراہ ہو چکے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو بخت نظر نے ان پر حملہ کیا تھا، بخت نظر نے پورا بیت المقدس توڑ ڈالا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے جو ہم نے شمویل علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھا نا، وہاں سے وہ جو بخت نظر نے اٹیک کیا تھا، اس کے بعد جو ہے ایک قبیلے نے وہاں سے ان کا جو ہے جو تابوت سکینہ ہے اس کو بھی اٹھا کر لے کر گئے تھے، دیکھا نا ہم نے۔ پھر شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی تو وہ تابوت واپس آیا تھا، اور طالوت کے قدموں میں لا کر اس کو فرشتوں نے رکھ دیا تھا تاکہ لوگ ان کو بادشاہ مانے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے بیت المقدس کی تعمیر پھر سے شروع ہوئی۔ وقت نہیں ہے، میں مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ بیت المقدس کی تعمیر آج اگر آپ جا کر دیکھیں گے، جو یلو کلر کا آپ کو مسجد اقصیٰ کا اسٹرکچر دکھتا ہے، یلو جو ڈوم ہے جو بنا ہوا ہے، تو وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو گرین والا ہے، گرین ہرے رنگ کا جو ڈوم بنا ہوا ہے، وہ اصل مسجد اقصیٰ ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اس پر کئی بار حملے ہوئے، لیکن اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے آج بھی وہی تھا، جس کو جو ہے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے رکھ کر بنایا گیا ہے جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ آج بھی سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ اس زمانے میں کیسے بنایا گیا، تو وہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں کی مدد سے بنایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی طاقت دی تھی۔ مطلب اس ہال کے تقریباً کو جتنا اس کا والیوم ہے، اس کو اگر 4 پیسوں میں 4 پیس یا 8-6 پیس میں اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو اتنے بڑے بڑے پتھر ہے اس میں، مطلب اس کے پتھروں کو اگر جمع کریں گے بڑے والے پتھروں کو تو صرف 4 یا 6 پتھر آ جائیں گے اتنے بڑے ہال میں، اتنے بڑے بڑے پتھر جو کہ کرین سے بھی اٹھانا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی اور ان پر فضل کیا، اور انہوں نے جنوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت یعقوب کے بعد بخت نظر نے جب اس کو ڈھا دیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور وہیں سے یہ یہودی جو باتیں بتاتے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے، جو ان کی عبادت کی جگہ تھی، جو ہیکل تھا، وہ آج بھی اس مسجد کے نیچے ہے، اور اس کی وہ چوری چھپے کھدائی کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور تابوت سکینہ کا تو کہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تابوت سکینہ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت کہتے ہیں کفن کو، کفن پتہ ہے نا آپ کو، ایک باکس ہوتا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہارون علیہ السلام کے کچھ جو ہے تبرکات یعنی کچھ کپڑے وغیرہ، اور دوسرے انبیاء کی بھی کچھ چیزیں اس میں تھی، اس کو تابوت بولتے ہیں۔ سکینہ مطلب سکینت نازل ہوتی تھی، تو جب کسی قوم کے پاس وہ رہتا تو وہ ان کا ایسا بلیف تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک اپنے ساتھ رہے گا جیت ہماری ہوتے رہیں گی، ہم دنیا پر قابض رہیں گے، اس سے ان کو سکینت حاصل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا تھا کچھ اللہ کی طرف سے معجزہ ان کو، لیکن پھر بعد میں وہ کہاں پر گیا اس کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے مسجد کا کام شروع کروا دیا۔ جب مسجد کا کام ختم ہونے پہ تھا تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، اور فرشتے نے آ کر آپ کو خبر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا کہ انبیاءوں سے اجازت مانگ کر فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وقت آ گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مسجد کا کام تو ابھی باقی ہے، تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں اپنے عصا یعنی لکڑی سے ٹیک لگا لیتا ہوں، اور اپنا سر انہوں نے اس کے اوپر رکھ دیا اور وہ بیٹھ گئے یا کھڑے تھے، جو بھی معاملہ تھا، روایتوں میں جو آتا ہے الگ الگ، اور کہا کہ اسی طرح میری روح نکال لی جائے تاکہ یہ جو جن ہے کام کرتے رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، وہ اسی پوزیشن میں رہے اور ان کی روح کو نکال لیا گیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 سال تک وہ ویسے رہے، اور جنوں کو لگتا رہا کہ سلیمان علیہ السلام ابھی زندہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی عقل بھی کیسی ہوتی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کی بھی روایت ہے نا کہ سب سے عقل مند جن کی جو مینٹل لیول ہوتا ہے، عقل جو ہوتی ہے، جو سب سے ذہین جنوں میں سب سے ذہین ہے، وہ انسانوں کے 10 سال کے بچے کے برابر،
تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی، لیکن انسان اسی چیز سے برے کام بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، تو اب جو جیسا کرے گا بدلہ بھی ویسا ملے گا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جن 2 سال تک کام کرتے رہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، میں ابھی وقت نہیں اس لیے اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں۔ دیمک نے جب لکڑی کو کھانا شروع کیا، جس سے ٹیک لگا کر سلیمان علیہ السلام جس پوزیشن میں تھے، وہ لکڑی جب نیچے سے ٹوٹنے لگی تو ان کا جسم گرا، تب جنوں کو سمجھ میں آیا اور جن کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، ہم اتنے دنوں سے سلیمان علیہ السلام ہے سوچ کر کام کرتے رہے، اپنے آپ کو کوسنے لگے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بھی بتائی اور جنوں کو بھی بتائی۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا فیصلہ لینے کا جو ہے یہ معجزہ بھی دیا تھا۔ ایک بار حضرت داؤد بیٹھے ہوئے تھے، ابھی سلیمان علیہ السلام ابھی نوجوان تھے، 2 لوگ ایک کیس لے کر آئے، ایک بکری چرانے والا تھا اور ایک کھیت والا تھا۔ کھیت والے نے کہا کہ اس کی بکریاں میرے کھیت میں داخل ہو گئی اور پورا کھیتی کو خراب کر دیا، لہٰذا پوری اس کی بکریاں مجھے دے دی جائے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں اس کی غلطی ہے، جب اس کی پراپرٹی ہے تو اس کا کام ہے کہ اس کا دیکھ بھال کرنا چاہیے، کیوں چھوڑا اس نے بکریوں کو؟ کہا کہ تم اس کی زمین لے لو، اور بکری والا ناراض ہو گیا۔ دونوں جب آنے لگے، اس سے پتہ چلتا ہے نبی بھی فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے دلائل کے بنیاد پر، غلطی ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کے پاس ایک زمین کا جھگڑا لے کر 2 لوگ آئے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، اور ایک شخص بولنے میں بڑا ماہر تھا، پروفز ایویڈنس بہت اچھے سے دے رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ زمین اس کی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اس لیے سامنے والا بھی خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، حدیث بخاری کی، تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو تمہارے دلائل کی بنیاد پر، تمہارے پروفز اور بولنے، کچھ لوگ تم میں بڑے بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، تو میں تمہارے اس ایویڈنس کی بنیاد پر کسی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، کیونکہ میں ایک انسان بھی ہوں، نبی بھی ہوں، انسان بھی ہوں۔ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو اگر غلطی سے، میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا مطلب، لیکن غلطی سے اگر میں کسی کے حق میں وہ چیز دیتا ہوں جو اس کی نہیں ہے، وہ ناحق لے رہا ہے، تو یاد رکھنا میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا وہ آدمی نے بولا یہ زمین میری نہیں، اچھا دوسرا آدمی ہوتا وہ بولا میری بھی نہیں، مطلب وہ اللہ کے رسول کی اطاعت اتنی کرتے تھے اور جہنم سے ڈر اتنا تھا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زمین کس کی تھی، اس کا کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوا، ڈسپیوٹڈ میٹر رہا ہمیشہ، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بھیجا دیا، سلیمان علیہ السلام باہر ملے تو کہا کہ کیا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے کا حل دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلو میرے والد کے پاس، پھر کہا کہ داؤد علیہ السلام سے اگر آپ اجازت دے تو میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے اگر کوئی بات کہہ دے، چھوٹوں کو اگر اس کے مخالف یا کچھ اچھی بات اس سے بہتر رکھنا ہے تو پہلے اجازت مانگے بڑوں کی۔ اپنے پاس کیسے ہوتا ہے، ہاں وہ ان کو کیا، میں بولتا نا، انہوں نے اجازت مانگی، کہا کہ فیصلہ بہتر یہ ہے کہ بکریاں جس کی تھی اس کو کھیتی دی جائے تاکہ وہ اس میں کھیتی کرے اور فصل کو دوبارہ اسی حالت میں لے آئے جیسے پہلے تھی، جب تک بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں گی وہ اس کو یوز کریں گی، کھیت والے کی کھیتی خراب ہوئی تو بکریاں اس کے پاس رہیں گی، دودھ کا استعمال کرے گا تو اس کا نقصان نہیں ہوا، اور بکری والا بھی من لگا کر کھیتی کرے گا تاکہ کھیتی واپس ہو جائے تو اس کی بکریاں اس کو واپس مل جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے بکریوں سے محروم نہیں ہوگا نا۔ دونوں خوش ہو گئے، زبردست فیصلہ، داؤد علیہ السلام بھی خوش ہوئے، ان کو دعا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ فیصلہ سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے بندوں کو ایسے حکیم فیصلے کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، کب دیتا ہے اس کے بہت سارے قرآن اور حدیث میں دلائل ہیں۔ کوئی شخص ہی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، میں بھی ایسے فیصلے کروں، اپنی ذہن سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے اور صحیح فیصلے کروں، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک بنے۔ لقمان علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی تھا، غلام خاندان سے تھے، لیکن جب کوئی 2 لوگ لڑتے اور فیصلے کے لیے آتے، لقمان علیہ السلام ایسا فیصلہ کرتے کہ دونوں خوش ہو جاتے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام کو قرآن نے کیا کہا، لقمان حکیم، حکمت والے، وزڈم والے، وہ ڈاکٹر والے حکیم نہیں، عقل مند کہا۔ لقمان سے کسی نے پوچھا، لقمان جو شخص قرآن سورہ لقمان میں جس کا ذکر ہے،
ان کے ہی قبیلے کے ایک آدمی نے ان سے پوچھا لقمان میں بھی غلام خاندان سے تم بھی غلام خاندان سے لیکن کیا بات ہے جب تم تقریر دیتے ہو تو لوگ تمہاری بات سنتے رہتے ہیں ذرا بھی نہیں ہلتے جمع ہو جاتے اور تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو حضرت لقمان یہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے. حضرت لقمان نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا لیکن مجھ میں کچھ عادت ہے مجھے ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے بدلے فضل دیا ہے. ایک تو میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں میری زبان اللہ کے ذکر سے رکتی نہیں. دوسرا میں رشتوں کو توڑتا نہیں رشتوں کو جوڑتا. اور جب کچھ نہیں ہوتا ہے وقت خالی خام تو میں خاموش رہتا ہوں بے وجہ باتیں اپنے پاس جو ٹر جس کو بولتے ہیں تو میں بے وجہ باتیں نہیں کرتا ہوں میں خاموش رہتا ہوں. دیکھیے خاموشی لوگوں سے رشتے جوڑ کے رکھنا رشتے داریاں نہ توڑنا اور اللہ کا ذکر کرنا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے نوازتا ہے. ایسے اور بھی دلائل ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک واقعہ جو ہے حضرت سلیمان کے تعلق سے یہاں پر ملتا ہے کہ انہوں نے بہترین بہت سارے ایسے فیصلے کیے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا اس جو ہے معجزے سے. یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بیچ میں ہم نے رانی سبا کا بھی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا اور ہدہد کا جو واقعہ تھا اور سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ جو مسجد اقصی کی تعمیر کے تعلق سے تھا. تو یہ مختصر سا واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ہم یہ نبیوں کے واقعات اس لیے پڑھ رہے ہیں اس لیے سن رہے ہیں تاکہ اس میں سے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں خاص طور سے یہاں جو ذکر آیا ہے شکر گزاری کا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے میں شکریہ ادا کرتے رہنا پھر اللہ تعالیٰ کن بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے ان میں کیا صفتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اللہ کو بھولتے نہیں ہیں جیسے وہ گھوڑوں کا جو معاملہ ہوا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمتوں سے نوازا ہے وہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی شرک اور بدعت میں ملوث رہے بلکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس انعام سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ دعوت دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو ایسے اور بھی احکامات ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں نازل کردہ تمام احکامات اور اس کے جو ہے پیروی کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی مناہیات ہے قرآن مجید میں اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.